جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہے کہ ہو از جنرل عاصم منیر۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو کہ کل پاکستان آرمی کے نامینیٹڈ آرمی چیف بنے ہیں اور ان کو 29 تاریخ کو اپنا جو چارج ہے وہ لینا ہے ایز آرمی چیف۔ دنیا کی 5ویں بڑی فوج اور جو ایٹمی ملک ہے، واحد اسلامی ریاست، اس کے فوج کے سربراہ کے طور پر ان کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جب سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے، اس سے پہلے پاکستان کے اندر یہ خبر تھی اور ہے، اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر بھی خبر تھی، لیکن اب یہ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ کون ہے۔ مختلف قسم کی خبریں ہیں، ریومرز ہیں، ان کے بارے میں تبصرے ہیں، تجزیے، اور خاص کر کے ہندوستان کے اندر یا ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر اس بات کا کنسرن موجود ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کیا ہوں گے، کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں نہیں ہیں، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کیسے کریں گے، ان کی پالیسیز کیسی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں اور خاص کر کے جو آرمی ہے اس کا ایک رول رہا ہے، سیاست کے اندر بھی ان کا رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رول جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ رہا ہے۔ پاکستان کے افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ جو پالیسی ہے، خاص کر کے اس کے اندر ہمیشہ سے پاکستان آرمی کا ایک اپنا کردار رہا ہے اور ایک اپنی ان کی بات رہی ہے۔ سو ایک طرح سے ایک کنسرن ضرور موجود ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی خبریں جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ وہ کس طرح کی پالیسی لے کے آئیں گے۔ جنرل باجوہ نے انڈیا کے لیے ایک لبرل پالیسی جو تھی وہ اختیار کی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کرتارپور کوریڈور بھی انہوں نے بنایا، اور اسی طرح سے ایک فیل گڈ تاثر تھا جو کہ وہ دے رہے تھے، اور وہ ہندوستان کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ تھا۔ پھر سیز فائر ہوا ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں، گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں سیز فائر ہے، جو کہ پہلے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑی جو ہے وہ رہتی ہے بارڈر کے اوپر، لیکن یہ ایک طویل عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر ہے، ہاٹ لائن ہے، تبادلہ ہے، بات چیت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے جس طرح پہلے ڈیڈ لاک تھا اس طرح کا ڈیڈ لاک نہیں ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بھی دیا جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز تھیں ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ایک لبرل پالیسیز کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، اور ہندوستان نے بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بناتے رہے ہیں، اور خاص کر اس سیز فائر کے حوالے سے جو کہ اب اس وقت چل رہا ہے، اس میں دونوں ملکوں کا کردار ہے۔ اگر اس کو ہم کہیں کہ کسی ایک ملک کا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ دوسری جانب عاصم منیر صاحب جو ہیں، جنرل عاصم منیر، ان کا اپنا ایک پورا ریکارڈ رہا ہے۔ یہ منگلا سے فارغ التحصیل یا کمیشنڈ آفیسر ہیں، او ٹی ایس ان کو کہا جاتا ہے، ان کا پی ایم اے لانگ کورٹ سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب یہ ناردرن ایریاز کے اندر بھی انہوں نے پرفارم کیا، کمانڈر کے طور پہ، ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ رہے، ڈی جی ایم آئی کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیں، اور پھر ہر تقریباً اہم جو پوزیشن ہے اس کے اوپر جو ہے کور کمانڈر گوجرانوالہ رہے، جس کی کہ ملٹری کے اعتبار سے اور خاص کر کے ہندوستان کے اندر جو ہے اس کی بہت ایک اس کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے کہ کور کمانڈر گوجرانوالہ لگنا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے کہ ان کی جو سینیورٹی یا ان کی جو ایک پروفیشنلزم یا بیسٹ جسے لوگ کہتے ہیں وہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ 2-3 کورز ہیں جس میں کہ پشاور بھی ہے، جس کے اندر بلوچستان بھی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کی گوجرانوالہ بھی ہے، لاہور بھی ہے، کیونکہ بارڈر ایریاز ہیں ان کے اوپر، تو یہ کافی میٹر کرتی ہیں یہ، خاص کر کے یہ 4-5 کورز جو ہیں، تو اس میں گوجرانوالہ کور جو ہے وہ بھی جنرل عاصم منیر کے پاس جو ہے وہ رہی ہے۔ تو اب مختلف جگہوں پر خاص کر کے ہندوستان کے اندر اس بات کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، خاص کر کے جب سے لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک طرح سے بہت تشویش سی ہے ہندوستان کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی، کہ کہیں عاصم منیر جو ہے وہ ہارڈ لائنر تو نہیں ہے، کہیں وہ فنڈامنٹلسٹ تو نہیں ہیں، جو کہ پاکستان کی آرمی کے بارے میں ایک ہمیشہ سے ایک تاثر پیدا کیا جاتا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر رہی بھی ہیں، لیکن یہ ابھی جو ہے ایک دفعہ پھر ان کی جو ایک پروفائل ہے
اس کے اندر حافظ قرآن دیکھ کے ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق حافظ قرآن وہ ضرور ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک پاکستان کے لیے ایک لبرل اور پروگریسو, جو خیر پاکستان کی ایک لبرل اور پروگریسو جو آؤٹ لک ہے اس کے لیے, اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ وہ تو کبھی بھی بننے نہیں دی. مختلف ہمارے اندر جو ہیں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کا تاثر ہمیشہ سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو حافظ قرآن ہو وہ بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہو یا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مذہبی ہو, ہارڈ لائنر ہو. تو یہ تاثر جو ہے وہ بالکل ایک غلط تاثر ہے, لیکن بہرحال یہ تاثر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر, اب خاص کر کے انڈیا کے اندر جو ہے وہ بار بار اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ جو ہماری بہت سارے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہو, پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوں, افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوں, یا پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بات ہو, تو پاکستان آرمی نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک اپنے لیے ایک کرائٹیریا بنایا ہے یا کچھ عرصے سے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے, اور جنرل باجوہ نے بھی جو پالیسی بنائی ہے وہ ایک پالیسی جو ہے اس کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا جائے گا. اور جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جس طرح سے مختلف جو آرمی چیفز کہتے رہے ہیں کہ ہم تعلقات اچھے بنائیں گے, تو بالکل پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اس کے اوپر پاکستان فوج کا جو ہے وہ اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی وہ ان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. یہ پاکستان آرمی کا جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے اور یا ان کی ایک, اور پاکستان کی ریاست جس میں حکومت بھی ہے, یہ ان کی خواہش ہمیشہ سے, میں حکومت اور ریاست کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ آپ اچھے تعلقات بنائیں, اور ظاہر ہے اس میں جو بھی ادارے کی پالیسی ہندوستان کے ساتھ ہوگی آرمی چیف اس پالیسی کا حصہ ہوگا اور رہے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت اور ریاست کی پالیسی ہے یا جو حکومت اپنی پالیسی بنائے گی اس سے قطع نظر جو ہے وہ ریاست چلے گی, اور ریاست کی جو پالیسی ہوگی اس سے حکومت چلے گی, یا اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہوگی اس سے مخالف حکومت چلے گی. ایسا لگتا نہیں ہے کہ آئندہ چند عرصے کے اندر جو ہے یہ ہوگا, اور اس طرح کی اطلاعات ہمیں حکومتی سطح کے اوپر لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو کرے گی پالیسیز جو کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کی پالیسیز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, اس کو ہی برقرار جو ہے وہ رکھا جائے گا. دوسری جانب ایک خبر جو ہے وہ آج صبح سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف جو ایک کتاب ہے, یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے, بلکہ دی بیٹل فار پاکستان شجاع نواز صاحب کی ہے, اور شجاع نواز صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے حوالے سے, اور خاص کر کے ملٹری کے حوالے سے جنرل آصف نواز کے بھائی بھی ہیں, لیکن ان کا اپنا ایک کردار ہے. اس وقت بھی وہ تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں باہر یو ایس کے اندر, اور بہت ساری کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں. انہوں نے ان کی کتاب گردش کر رہی ہے جو کہ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ شوکت عزیز, چونکہ جنرل عاصم منیر جو تھے وہ ہارڈ لائنر تھے, اور جو آئی ایس آئی میں جب تھے تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور وہ اتنے کہ تنقید برداشت نہیں کی, اور ان کی اسی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی نے آئی ایس آئی کے اوپر تنقید کی تھی, تو ان کو جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا تھا. اسی طرح گلالے اسماعیل جو کہ جن کے پیرنٹس آج بھی پتہ نہیں کس کی سزا ان کو مل رہی ہے اور دی جا رہی ہے, اور اتنا سخت ان کے خلاف مقدمہ, وہ بوڑھے دونوں جو ہیں وہ بزرگ شہری وہ ہر روز عدالتوں کے باہر چکر لگاتے ہیں, اور گلالئی جو کہ پی ٹی ایم کے ساتھ جس کی تعلق تھا, اس کو جس طرح سے پاکستان سے جانا پڑا, میں بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہوں, اور اس میں اس کا بھی ریفرنس اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ اسی دور کی جو ہے وہ باتیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کتاب میں ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ کہ وہ فنڈامنٹلسٹ کو فالو کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ ساری چیزیں بینگ اے مسلم بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی جو ایک پاکستان کے جو پالیسیز ہیں ان کے اندر بھی وہ چیزیں جو ہے وہ اس کو غلط معنوں میں جو ہے وہ لیا جائے. یہ ایک چیز ہے جو کہ دلچسپ بات یہ کہ ابھی جو یہ اس کتاب کے اندر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے لکھا گیا کہ ان کو ہٹایا گیا. آج ہی شوکت عزیز صدیقی جو ہیں انہوں نے
اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہٹائے جانے سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے جنرل عاصم منیر کا، بلکہ انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لیا، انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا اور کہا کہ یہ ان کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا، ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ان سے کوئی تعلق ان کے ہٹائے جانے سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک کلیریفیکیشن وہاں سے آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر انڈیا میں کیا بات ہوتی ہے اور کیا ان کو ایک مذہبی اس کے اوپر پورٹرے کیا جا رہا ہے یا نہیں ہے، ہماری اطلاعات اس سے مختلف ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ان کی جو بھی ہے وہ ایک ذاتیات کی حد تک ہوتی ہیں چیزیں، ان کا تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کسی طریقے سے آپ ان کو خدا نہ خواستہ آپ کہہ دیں کہ جی وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ وہ طالبان ہو جائیں گے۔ پاکستان آرمی کی اپنی پالیسیز ہیں، اس کو ہی فالو کیا جائے گا، اسی کو ٹو کیا جائے گا، جو کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اسی کو فالو کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور ریاست بھی ہے، اور حکومت کے جہاں تک تعلق ہے تو ہمارا جو ہمیں معلوم پڑا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات ہوں، اور آرمی کا جو اپنا ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر ان کا جو انپٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن پالیسی فارمولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت کی سطح پہ ہوتی ہے، ریاست کی سطح پہ ہوتی ہے، سب مل بیٹھ کے بناتے ہیں اور بنانی چاہیے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا، لیکن اب جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ ہوں گی اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اب ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ، اور توقع ہے کہ اس پہ اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا، لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے گا، لوگوں کو اغوا کرنا، اٹھانا، یہ غیر قانونی کام کرنا یہ ایجنسیاں نہیں کر سکیں گی، نہیں کریں گی، نہیں کرنا چاہیے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی تمام جو ان کے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو پالیسیز اگر کہیں پہ یہ اسٹیٹ اس کو سوچ رہی ہے اور ہمارے نزدیک سوچنا چاہیے اور سوچ سکتی ہے اور سوچ رہی ہے تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، لوگوں کے آزادی اظہار کو یقینی بنانا چاہیے، اور یہ حکومت کے کام بھی ہیں۔ اگر حکومت پرسو کرے گی جس طرح سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو پرسو کیا گیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو پھر حکومت کی بات یا اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی بات ماننی پڑے گی۔ تو ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔